اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی لینگویج آف قرآن کورس کے لیول 2 کا آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم 2-3 مختصر ٹاپکس پڑھیں گے، جس میں سے سب سے پہلا ٹاپک ہمارے لیول 1 کی ہی اس کا ہی تسلسل ہے۔ لیول 1 میں ہم نے خبر کی کچھ اقسام پڑھی تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی، اگر نہیں بھی یاد تو اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ خبر کی پہلی قسم تھی خبر مفرد آتی ہے، ایک لفظ کے طور پہ آتی ہے، جیسے بیت اللہ جمیل، اس میں جمیل خبر ہے، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ جمیل جو ہے یہ اس میں خبر ہے۔ اور بیت اللہ اس پورے کو بے شک آپ مبتدا کہتے ہیں، لیکن یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے اس میں خبر جار اور مجرور دو الفاظ مل کے خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس میں بیت اللہ فی مکہ تھا، اللہ کا گھر مکہ میں ہے، تو اس میں فی یہ جار ہے اور مکہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور بیت اللہ یہ مبتدا ہے، مضاف اور مضاف الیہ اور مبتدا بنا رہے ہیں، یہ صرف بیت کو آپ مبتدا کہتے ہیں۔ تیسری قسم خبر کی مضاف اور مضاف الیہ ہوتی ہے، جیسے الکعبۃ بیت اللہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خبر مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آئی ہے، اس میں الکعبۃ مبتدا ہے۔ خبر کی چوتھی قسم ہم نے پڑھی تھی ظرف اور مضاف الیہ۔ تو ظرف آپ کو پتہ ہے کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو ایکسپلین کرتا ہے زمان یا مکان کو، ٹائم یا اسپیس کو، ٹھیک ہے، تو امام المسجد یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف المکان ہے، کیونکہ یہ جگہ کو بتا رہا ہے کس جگہ کہاں ہے۔ البیت امام المسجد گھر مسجد کے سامنے ہے، تو ظرف اور مضاف الیہ، ظرف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، یہ خبر کی چوتھی قسم ہے، ٹھیک ہے، البیت یہ مبتدا ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے پچھلے لیول میں پڑھا تھا، ایسا ہی ہے نا، آپ کو یہ کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، خبر کی پانچویں قسم وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ کیسے ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں اس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کے سامنے جو جملہ لکھا ہوا ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ ہم اس کے پہلے لفظ کو دیکھیں گے، اگر پہلا لفظ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، تو اس کا پہلا لفظ فعل ہے، اگرچہ ہمیں اس کا میننگ نہ ہی پتہ ہو، لیکن ہمیں اس کی شکل، اس کی شیپ نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ فعلہ کے پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے، قرأ، تو یہ فعل ہے، اور یہ حسن یہ کیا ہے؟ اس فاعل ہے، اور الدرس یہ مفعول ہے، تو حسین نے سبق پڑھا، قرأ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پڑھا، تو قرأ حسین، حسین نے پڑھا، الدرس سبق، حسین نے سبق پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں قرأ فعل ہے، حسین فاعل ہے، اور الدرس مفعول ہے۔ فاعل ہمیشہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، بے شک آپ اس کے ساتھ لکھ لیں، فاعل مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوع، اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی جملے کو ہم ایک اور طرح سے لکھتے ہیں، حسین قرأ الدرس، حسین قرأ الدرس،
اب اس جملے کو انالائز بغیر پہلے تو کسی اور چیز کے دیکھنے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر یہ اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ شروع میں حسین نام آ رہا ہے، اسم آ رہا ہے. ہاں بالکل، ہم دیکھیں گے جملے کے پہلے حصے کو، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو لفظ ہے وہ اسم ہے، تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ میں دو لازمی چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ سر مبتدا اور خبر. مبتدا اور مبتدا اور خبر. خبر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حسین مبتدا ہے، حسین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حسین. حسین، تو حسین مبتدا ہو گیا۔ اب نیکسٹ جو ورڈ ہے قرأ، یہ اب دیکھیں یہ ہمیں یہ تو فعل ہے، ہمیں اتنا کنفرم ہے کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے پڑھا، فعل اس نے پڑھا، اور الدرسہ یہ کیا ہے؟ فعل کے بعد آنے والی چیز فاعل ہوگی یا مفعول ہوگی یا جار و مجرور ہوگا یا مضاف مضاف الیہ، کچھ بھی ہو سکتا مبتدا ہے۔ مؤخر. نہیں، مبتدا مؤخر، مبتدا تو حسین ہے نا، مؤخر تو نہیں ہوگا نا، پھر مبتدا یس پہلے سر، ہے۔ سوری سوری ہاں، سوری. اور دوسری یہ یس. دیکھیں فعل کے بعد اگر منصوب اسم آ رہا ہو نا، الدرسہ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر زبر آنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ اس کے اوپر زبر اس لیے آیا ہے کہ یہ قرأ کا مفعول ہے، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے نا۔ قرأ الدرس، قرأ الدرس۔ 1 منٹ کے لیے اگر ہم حسین کو سکپ کر دیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ کیا بنتا ہے؟ قرأ الدرس۔ یہ میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو جوڑ کے پڑھیں نا تو یوں پڑھیں گے قرأ الدرس۔ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیا یہ جملہ کمپلیٹ ہے؟ قرأ الدرس۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فعل کے علاوہ فاعل کا ہونا ضروری ہے، مفعول کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا فاعل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی فعل ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ بغیر کسی فاعل کے نہیں ہوتا، بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ فاعل کبھی تو جملے میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ہڈن ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے۔ یہ جملہ کمپلیٹ ہے۔ قرأ الدرس، قرأ اس کا جو فاعل ہے نا وہ مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ تقدیرہ ہوا، یعنی اس نے سبق پڑھا، یہ جملہ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم حسین کو ایک سائڈ پہ کر دیں فی الحال، تو یہ والا جو جملہ ہے نا قرأ الدرس، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ قرأ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرأ سے شروع ہو رہا ہے، اس نے سبق پڑھا۔ لیکن اگر ہم پیچھے حسین بھی لگا دیں تو حسین مبتدا ہے، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا اس کو ہم بولیں گے کہ یہ خبر ہے۔ حسین نے سبق پڑھا، آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور حسین اس نے سبق پڑھا۔ تو اوورآل اس کو اگر اب ہم دیکھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پہ آ رہی ہے، اور یہ خبر کی 5ویں قسم ہے جملہ فعلیہ۔ حسین قرأ الدرس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی جملے کو بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں عربی میں، وہ دونوں طریقے آپ کے سامنے میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو ایک طریقے سے ہم بولیں گے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، دوسرے طریقے سے بولیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ۔ اس ٹاپک سے آپ کے لیے عربک کی ووکیبلری بہت وسیع ہو جائے گی۔ عربک کے نئے نئے الفاظ آپ خود بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ نئے لفظ بنتا کیسے ہے۔ وزن کا کیا مطلب ہے؟ وزن کا مطلب ویٹ نہیں ہے، وزن کا مطلب ہے پیٹرن، ٹھیک ہے، یا سٹینڈرڈ۔ ہم ایک لفظ کا سٹینڈرڈ بنائیں گے اور اس سٹینڈرڈ پہ باقی الفاظ کو لے کے آئیں گے،
تو دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے. اب دیکھیں فعل ہم نے ایک سٹینڈرڈ پہلے کا بنا کے رکھا ہوا ہے جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. فعل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل فعل جو ہے وہ 3 لیٹرز پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک اس میں فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے اور ایک لام کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس سٹینڈرڈ پہ، اس پیٹرن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سب فعل ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے جعل، کفر، شکر، عبد، حمید، سمع. یہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل اس کے عین کلمہ پہ پیش بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے عین کلمہ پہ زیر بھی آ سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا وزن ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے. ہم جو چینجنگ اس سٹینڈرڈ میں کریں گے، مطلب پہلا یہ ہمارا جو فعال ہے نا، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ہمارا وزن ہے. ہم جو چینجنگ اس وزن میں کریں گے وہی چینجنگ ہر لفظ میں ہو جائے گی. اس پیٹرن پہ ہم جتنے بھی لفظ بنائیں گے ان سب میں وہی سیم چینجنگ ہمیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھتے ہیں. اچھا، فعلہ کی ایک اور میں نے کاپی بنائی. اس کو اب میں کیا کرتا ہوں کہ فا جو کلمہ ہے نا، فا کلمہ کے بعد میں الف کا اضافہ کر دیتا ہوں، ایک الف ایڈ کر دیتا ہوں. فا کلمہ کے بعد میں نے الف ایڈ کر دیا تو ہوگا کیا کہ ان سب الفاظ کے آگے الف ایڈ ہو جائے گا. اگر ہم اس کو جعل کو اس سٹینڈرڈ پہ لانا چاہیں تو یہ بنے گا جعل. ٹھیک ہے، جعل، اس کا جو فا کلمہ تھا اس کے آگے الف ایڈ ہو گیا. اسی طرح کفر، اس کے آگے بھی الف ایڈ ہو گیا. شاکر، اس کا جو فا کلمہ ہے شین، اس کے آگے بھی الف ایڈ ہو گیا. اسی طرح عابد، حامد، سامع. ٹھیک ہے، ویسے یہ حامدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حامدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اب اس کا جو پیٹرن ہے نا فاعل ہے، عین کلمہ پہ زبر ہے تو اس پہ بھی ہم زبر ہی لگائیں گے. اچھا، نیکسٹ آپ دیکھیں. اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے کیا کیا، پیٹرن میں ایک اور چینجنگ کی ہے. ہم نے عین کلمہ جو تھا اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دیے، عین کلمہ کے نیچے زیر لگا دیے. اب ان سب لیٹرز کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہی آئے گی. جاعل، کافر، شاکر، عابد، حامد. ٹھیک ہے، سامع. اگر ہم اس پیٹرن میں لام پہ، یہ جو لام کلمہ ہے، لام کلمہ، اس پہ 2 پیش لگا دیتے ہیں تو نیچے والے سارے الفاظ پہ 2 پیش آئے گی. جاعل، کافر، شاکر، عابد، حامد. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ پیٹرن کیا ہوتا ہے، پیٹرن کسے کہتے ہیں. اس کو عربی میں، عربی گرامر کی زبان میں اسے وزن کہا جاتا ہے. کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جاعل کس وزن پہ ہے، جاعل یہ فاعل کے وزن پہ ہے. یعنی فعل، فا عین لام ہمارا بیس ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پیٹرن ہے. تو کفر، کافر یہ کس پیٹرن پہ ہے، فاعل کے پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پیٹرن ویسے ہی نہیں ہوتے، ان کا میننگ بھی ہوتا ہے. ہر نیا پیٹرن ایک میننگ دیتا ہے، اس کا ایک اپنا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بات آپ دیکھیں، نوٹ کریں کہ یہ جو پہلا تھا نا فعل، یہ تو فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ورب ہے. فعل یہ ورب ہے، لیکن فاعل جو ہے یہ پیٹرن جو بنا یہ ورب نہیں ہے، یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک میننگ دیتے ہیں. ہر نیا پیٹرن ایک الگ میننگ دیتا ہے. وہ کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہ جو فعل ہے نا یہ میننگ دیتا ہے اس نے کیا، اس کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو فاعل ہے یہ میننگ دیتا ہے کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے والا، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. اب یہی میننگ ان سارے یہ الفاظ میں ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کیسے
جعل ہوتا ہے اس نے بنایا، ٹھیک ہے، بنایا، جعل بنایا کے معنی میں آتا ہے، تو جو بنانے والا ہوگا نا، کیونکہ فاعل کا مطلب کرنے والا ہوتا ہے نا، تو جو بنانے والا ہے وہ جاعل ہوگا، ٹھیک ہے، جاعل بنانے والا، کفر اس نے کفر کیا یا اس نے انکار کیا، کافر انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، کافر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا، شکر اس نے شکر کیا، شاکر شکر کرنے والا، ٹھیک ہے، عبادہ اس نے عبادت کی، عابد عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے، اچھا ایسے ہی حمیدہ اس نے تعریف کی، حامد تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ پیٹرن ہمیں ایک میننگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور پیٹرن دیکھ لیتے ہیں، ایک اور پیٹرن ہے مفعول۔ اب ہم نے کیا کیا، یہ مفعول دیکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ کیسے بنا ہے مفعول۔ فا کلمہ جو تھا نا، فا عین اور لام، فا کلمہ سے پہلے ہم نے میم لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایک سائڈ پہ آپ کو لکھ کے دکھاؤں، یہاں پہ دیکھ لیں، جو یہ جعل سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جعل کا جو فا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ جیم ہے نا، تو جیم سے پہلے ہم میم لگا دیں گے، مج، یہ بن جائے گا مج، اور پھر عین کلمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ، اس کا جو عین کلمہ ہے وہ عین ہی ہے، تو آگے ہم عین لگا دیں گے، آگے عین کلمہ کے بعد واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ واو اضافی ہے، بیچ میں ایڈ ہوا ہے، تو ہم عین کلمہ کے بعد واو لگا دیں گے، اور یہ جو لام کلمہ ہے، فعلا کا یہ لام کلمہ اوریجنل ہے نا، اصل لام کلمہ ہے، تو یہ ہم اس میں جو لام ہے جعل میں، وہ بھی اس میں اضافی لگا دیں گے اس طرح، اور اس کی جو حرکات ہیں نا وہ بھی ہم ویسے ہی لگائیں گے، مفعول، مج عول، تو یہ لفظ بنے گا مجعول، اور اس کا جو میننگ بنتا ہے نا وہ بنتا ہے جس پر کام کیا جائے، مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجعول کا کیا میننگ ہوگا؟ جعل مطلب ہوا بنایا، مجعول جس کو بنایا جا رہا ہو، جس کو بنایا جائے اسے مجعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بنایا جائے اسے مجعول کہتے ہیں۔ کفر، کفر سے کیسے بنے گا یہ مفعول، کیسے بنے گا کفر سے؟ اگر ہم یہاں پہ مک لگا دیں، مک، فا کے بعد واو لگا دیں، فا پیش واو فو، اور را پہ ہم دو پیش لگا دیں، تو یہ بنے گا مکفور، ٹھیک ہے، کفر، جس کا کفر کیا جا رہا ہو اسے مکفور کہتے ہیں۔ شکر، شکر، اس کو اسی طرح اسی پیٹرن پہ آپ بنائیں، کیسے بنے گا؟ مشکور، مشکور، ٹھیک ہے، مشکور کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کا انکار کیا، جس کا شکر کیا جائے، جس کا شکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ عبد، اس کا کیسے بنے گا؟ سر معبود، جس معبود، کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ حمیدہ، اس کا کیسے بنے گا؟ محمود، جس کی محمود، تعریف کی جائے۔ جس کی طرح دیکھیں، اب آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی کہ یہ میننگ ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا میننگ بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ کچھ مثالیں ہیں نا جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، آپ کو میں نے جو وربز کی شیٹ دی تھی، آپ ان میں سے ہر ورب کو اسی وزن پہ، یعنی فاعل کے وزن پہ، مفعول کے پیٹرن پہ لے کے جائیں اور دیکھیں اس کا میننگ کیا بنتا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں کچھ اور مثالیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں، منصور، منصور کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کس سے نکلا ہوگا؟ دیکھیں یہ مفعول کے وزن پہ ہے، منصور مفعول کے وزن پہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ اسے کہتے ہیں، یہ مفعول ہے نا،
مفعول، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل کا سر روٹ ورڈ، نصارہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اوکے. تو روٹ ورڈ آپ کو نکالنا آنا چاہیے. منصور نصرہ سے ہے، تو منصور کا مطلب کیا ہوگا؟ سر نصارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں پھر نصرہ نصرت بتاتی سے ہے نا، مدد. ہوں. اور منصور جو مدد کرنے والا. نہیں، مدد کرنے والا تو نہیں، وہ نہیں فاعل کے وزن پہ نہیں نہیں ہے. ہاں منصور. جس سے مدد مانگی جائے یا جو مدد کرے. جس کی مدد کی جائے، جس کی مدد مانگی جائے، جس کی مانگی مدد کی نا، جائے. مفعول ہے جس پر کام ہو رہا ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. تو منصور مطلب جس کی مدد کی جائے، یا جس کی یہ منصور یہ کسی خلیفہ کا لقب بھی تھا، مطلب جس کی مدد کی گئی ہو یا کی جا رہی ہو اسے منصور کہتے ہیں. مرحوم، مرحوم لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی مفعول کے وزن پہ ہے. حرامہ. نہ را، را یہ میم، اس میں آپ دیکھیں میم ایکسٹرا ہے نا، مفعول میں جی ایک سر. میم ایکسٹرا ہے، ایک واو ایکسٹرا ہے. اور واو ایکسٹرا. اگر ہم یہ نکال دیں پیچھے کیا تین لفظ بچتے ہیں، را ہا میم، راحمہ. تو سر راحمہ. اوکے اوکے. رحم، راحمہ. تو سر اس میں میم کے بعد تو ہے آ رہی ہے مر اور رے تو بعد میں آ رہا ہے. نہیں نہیں، مرحوم. اوکے 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 سر. سوری مجھے پہلے غلط لگا. مرحوم ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے سر ہاں تو سمجھ آ گئی یہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سر مرحوم تو ہم لوگ جو اردو میں بولتے ہیں جس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی اسے بولتے ہاں ہیں. اس سے بولتے ہیں، لیکن اب دیکھیں اب آپ کو اس کا میننگ آنا چاہیے. رحمہ، اس نے رحم کیا. یس اس سر. کا فاعل بنائیں. تو سر راحمن. راحمن. را کے بعد الف بھی آئے گا. راحمن. جی راحمن. اوکے سر. تو اس کا مطلب کیا ہوگا راحمن کا؟ راحمہ جس پہلا اس نے رحم کیا، اور ٹھیک ہے، راحمن رحم کرنے والا، اور مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جائے. ہاں جس پر رحم کیا جائے. مرحوم ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ رحم کیا جائے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ رحم کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. یس سر. تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو فوت ہو گیا بندہ اس کو مرحوم بولنا ہے. لیکن اچھا ایک اور ہے مغفور. مغفور تو عبداللہ آپ بنا سکتے ہیں اس کا فائل، غفارہ کا فائل کیا ہوگا؟ دیکھیں اسٹینڈرڈ ہم نے فاعلن، یہ جو وزن ہے نا فاعلن، اس وزن پہ ہم نے بنانا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں اوریجنل لیٹر سے ایکسٹرا لیٹر کون سا ہے بیچ میں؟ 4 لیٹر ہے نا، فا الف عین لام، ایکسٹرا کون سا بیچ میں گھسا ہوا ہے؟ الف. الف. تو الف کس کے بعد ہے؟ کون سے لیٹر کے بعد ہے؟ فا لیٹر کے بعد ہے نا. جی. تو اب ہم دیکھیں غفارہ، غفارہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ٹاپ پہ. غفارہ. ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ لیٹر ہے، فرسٹ لیٹر کے بعد ہم الف ایڈ کر دیتے ہیں جیسے اس میں ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. غا جو دوسرا ہے، دوسرے 2 لیٹر اسی طرح جڑے ہوئے ہیں، مطلب ان کے بیچ میں کوئی اور لیٹر نہیں ہے، عین لام. تو ہم دوسرے 2 لیٹر اسی طرح ہی جوڑ دیں گے، فارا. فارا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی جو حرکات ہیں وہ ہم بالکل اسی طرح لگائیں گے. پہلا لیٹر ہے اس پہ زبر ہے، اس کے بھی پہلے لیٹر پہ زبر لگا دیں گے. اس کا جو الف ہے وہ تو ساکن ہی ہوتا ہے. اس کے جو دوسرا لیٹر ہے عین لیٹر، اس پہ ہم زیر ہے، اس پہ زیر ہے اور آخر پہ تنوین ہے. دوسرے لیٹر پہ زیر ہے اور آخر پہ تنوین ہے. تو یہ کیا بنا؟ غافرون. غافرن. تو غفارہ کا مطلب اگر ہوتا ہے اس نے بخشا، تو غافرن کا کیا مطلب ہوگا؟ بخشنے والا. بخشنے والا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی. اسی طرح اچھا یہ جب تک آپ اس کے لکھ کے پریکٹس نہیں کریں گے نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مشکل ہوگا. تو اس کے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے بعد میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا اب آتے ہیں اس کے مفعول پہ. مفعول کیسے بنے گا اس کا؟ مغفورن. مغفورن کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر مفعول کا وزن ہے کام جس پہ کام کیا جائے، اس پر کام کیا جائے، تو مغفورن کا کیا مطلب ہوگا؟
اس نے معاف کیا. جسے بخشا جائے، جسے معاف کیا جائے اسے مغفور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح مرحوم اسے کہتے ہیں جس پہ رحم کیا جائے، تو مغفور اسے کہتے ہیں جسے بخشا جائے. تو پیٹرن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ نور آپ بھی ہیں؟ جی یس سر پیٹرن کی سمجھ آ گئی ہے. یہ تو صرف میں نے 2 آپ کے سامنے لکھے تھے، یہ بے شمار پیٹرنز ہیں. تو ایک اور پیٹرن آج ہم سیکھیں گے جو ہمارے بک کے لیسن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ پیٹرن ہے افعلو. افعلو. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا کیا ہے. فعلا تو اوریجنل ورڈ ہے نا، فا عین لام. ایک یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ اس کے لام پہ پیش ہے، ایک پیش ہے، 2 پیش نہیں ہے، اور اس کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. اس پیٹرن پہ آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آ رہا ہے، کوئی لفظ جو آپ نے سنا ہو کبھی؟ افعلو. سر ابھی تو مائنڈ میں نہیں ہے. اچھا دیکھیں، ابھی آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جائے گا. میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. اکبرو آ گیا نا؟ سر اصغر بھی آ جاتا ہے، اور سر اس طرح اور بھی کئی ورڈ بنتے ہیں. ہاں، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، ہر پیٹرن کا ایک میننگ ہوتا ہے. افعلو کا میننگ ہے سب سے زیادہ. سب سے زیادہ مطلب یہ جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں سپرلیٹو ڈگری. اکبرو سب سے بڑا، کیونکہ یہ اکبرو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ کبرا. بہرحال کبیر سے آپ کہہ سکتے ہیں، کبیر بڑا، اکبرو سب سے بڑا. اچھا میں اس کی کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جس میں سے بہت سے لفظ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے. اصغرو سب سے چھوٹا. اطولو طویل سے ہے، طویل لمبا. اطولو سب سے لمبا، سب سے زیادہ لمبا. ٹھیک ہے، سر اجملو بھی آ سکتا ہے اس میں. اجملو آ گیا. احسن بھی آ آپ نے سکتا ہے. نام لیا ہے یا تو آ گیا. اجملو سب سے زیادہ خوبصورت. ٹھیک ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے اچھا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. تو احسن سب سے زیادہ اچھا. حسن سے نا، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. حسن اچھا، احسن سب سے زیادہ اچھا. ابعد سب سے زیادہ دور. اقرب سب سے زیادہ قریب. ونحن اقرب الیک، یا الیہ ہے یا الیک ہے، من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اوسع سب سے زیادہ وسیع. انظف سب سے زیادہ صاف. اسہل سب سے زیادہ آسان. اصعب سب سے زیادہ مشکل. اسہل یہ سہل سے ہے، اصعب صعب سے ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر وہی ورڈز لکھوں جن کے میننگ آپ کو پہلے سے آتے ہیں. سہل یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، صعب بھی پڑھا ہوا ہے، تاکہ وہ ریوائز ہو جائے. نظیف ہم نے پڑھا تھا نا، صاف. نظیف یہ اسی سے ہے. انظف. اقدم سب سے زیادہ پرانا. ٹھیک ہے، تو افعلو، افعلو کے وزن پہ جو ورڈز آتے ہیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کا میننگ کیا ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ تنوین نہیں آئی، اس پہ ایک حرکت آئی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تنوین نہیں ہے، تنوین نہیں آ سکتی. یہ ممنوع ہے، یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی. غیر منصرف کی ایک اور کیا پہچان ہے کہ جب اس پہ زیر بھی نہیں آتی، مجرور حالت میں اس پہ زبر آتی ہے. یہاں پہ میں نے غلطی کی ہے، اسہل نہیں اسہلو، اسہلو ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے نا، اس بک کا جو نیا لیسن ہے، اس میں اسی چیز کی پریکٹس کرائی گئی ہے. تو اب ہم بجائے اس سے پہلے کہ بک کی ریڈنگ کی طرف چلیں، ایک اور چھوٹا سا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں، اور وہ نمبرز کے حوالے سے ہے. نمبرز تو ہم نے پہلے پڑھے تھے، وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوں گے. ایک ہوتا ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں نا ایک.
اور ایک ہم بولتے ہیں پہلا، ایک اور پہلا، کبھی ہمیں پہلا بولنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا. یہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ٹھیک ہے. ایک نبی نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں پہلے نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو عربی میں ہم پہلا کیسے بولیں گے؟ ہم اگر پہلے کی جگہ واحد بول دیں گے نا تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں پہلا بولنا پڑے گا. تو پہلا کیسے بولیں گے؟ واحد، ایک. پہلا ہوتا ہے اول، الاول، پہلا، ٹھیک ہے. اثنانی، دو. ثانٍ، دوسرا. یہ بیسیکلی جو لفظ ثانٍ ہے یہ اصل میں ثانیٌ ہے، ٹھیک ہے. ثانیٌ، یہ جب ثانیٌ آتا ہے تو اس سے پہلے ہم اس یا کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، اور نون بچتا ہے ثانٍ، ٹھیک ہے. اس کی جو تنوین ہے وہ ہم یہاں نون کے نیچے لے آتے ہیں. دراصل یا یہاں موجود ہے لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں. لکھتے کیوں نہیں ہیں وہ وجہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا. اس طرح کا ایک اور لفظ بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں، غالن. یہ بیسیکلی غالن نہیں ہے، غالیون ہے، ٹھیک ہے. غالن مطلب ایکسپینسو. تو اس یا کو ہم ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ بن جاتا ہے غالن. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے. تو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھ لیں ثانیون. اسی طرح ثلاثن، یہ کیا بنے گا؟ ثالثن، تیسرا. اسی طرح اربع، رابع، چوتھا. کہ اربعہ مطلب چار، رابع مطلب چوتھا، ٹھیک ہے. ایک چیز اور آپ یہاں پہ نوٹ کریں، بلکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ثانیٌ، ثالثٌ، رابع، یہ کس وزن پہ بن رہے ہیں، اس کا وزن کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ سر یہ فاعل ان کے وزن پہ ہے. بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، فاعل کے وزن پہ ہے. تو اول کو چھوڑ کے نا، الاول کو چھوڑ کے باقی سب فاعل کے وزن پہ ہی بنیں گے. تو آپ بنا سکتی ہیں خود اسے. خمسہ کا کیا بنے گا؟ سر خامسن. خامسن، پانچواں. ستہ کا تھوڑا مشکل ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ بنے گا سادسن، چھٹا. اس کے علاوہ باقی آپ بنائیں. سر سبع کا صائبن. با پہلے ہے، عین بعد میں. سابعن. سابعن، ٹھیک ہے، ساتواں. سر سمانیہ ہے تو ثمانین، ٹھیک ہے. ثمانین، یہ اب وہی اس پہ ثانین کا رول اپلائی ہوگا. یا کو سائلنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور دو زیر آ جائیں گی نون کے نیچے. آٹھواں. آگے 9. تاسعن. ٹھیک ہے، تاسعن، نواں. اور 10 کو کیا ہوگا؟ عاشرن. عاشرن، ٹھیک ہے، 10واں. تو یہ ہے ان دونوں مطلب اس طرح اگر آپ کو بولنا ہو پہلا، دوسرا، تیسرا، تو عربی میں کیسے بولیں گے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فاعلن کے وزن پہ آتے ہیں. قرآن کریم میں اصحاب کہف کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے نا، ایک آیت ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، آتا ہے نا. یہ اس طرح کے 2-3 ہیں، مجھے پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کہ وہ کہتے ہیں جب لوگ ان کے بارے میں بعد میں ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہیں. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 5 ہیں اور سادسہم، چھٹا،
ٹھیک ہے، یہ ہے نا سادسن، سادسہم، اور ان میں چھٹا، کلبہم ان کا کتا ہے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ کلبہم، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ ان نمبرز کا وہاں پہ ذکر ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے. بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں مثال آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. تو یہ آج کے ہمارے ٹاپکس تھے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.